ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علماء سے آپ استفادہ نہ کریں. ہمارا صرف علماء سے اختلاف یہ ہے کہ علماء سے دلیل مانگیں. ایک عالم کہتا ہے میں قرآن و سنت کا عالم ہوں، جب ہم اس سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے، تو اسے کہیں گے تمہاری اگر یہ رائے ہے تمہارے مخالف کی تو یہ ہے، تو بتاؤ تم کیوں ٹھیک ہو اور وہ کیوں غلط ہے. اور اس سے جا کے پوچھیں گے تو کیوں ٹھیک اور یہ کیوں غلط، تو آخر پہ بک پہ فیصلہ ہوگا نا. دنیا کا کوئی انگلش کا پروفیسر بٹ کی سپیلنگ BUT بٹ کے علاوہ نہیں بتائے گا. وہ بٹ سا والا بٹ تو ہو سکتا ہے BAT بٹ، انگلش میں جو بٹ ہے نا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر بھی BUT بٹ بتائے گا، پاکستان کا بھی پروفیسر BUT بٹ بتائے گا. لیکن مولوی ایک ہی قرآن پڑھتا ہے، ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اللہ کو پکارتا ہے، دوسرا بابوں کو پکارتا ہے. تو پھر فرق تو آ گیا نا. یہ فرق ہمارا فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، انگلش، باقی مضامین میں نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہیں. ہمارے علماء، ہمارے فرقے اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص نہیں. ہر بندے نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے. ویسے آپ ڈائریکٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا لکھا ہوا ہے، یہ ڈنڈی مار رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو علماء سے استفادہ کریں، ان سے دلیل مانگیں، یقیناً علماء سے پوچھیں. میں نے بھی جو کچھ کیا ہے میں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، لیکن تحقیقات تو علماء نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ. احادیث کی کتابوں کے ترجمے، قرآن کے ترجمے، تفاسیر، یہ پرانے محدثین نے ہی لکھے ہوئے ہیں، اور انہی کو ہم نے کنسلٹ کر کے پرائمری بکس تک پہنچے ہیں، اور پھر اس سے ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے عوام الناس تک بات پہنچائی ہے. علماء نے بھی جو کچھ بیان کرنا ہے وہ انہوں نے قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے ہی بیان کرنا ہے، اور ہمارے جیسی عوام الناس نے بھی اگر بیان کرنا ہے وہیں سے بیان کرنا ہے. لیکن اب یہ حیران کن بات ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے، جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ لکھے ہی کو نہیں ہوا. تو یہ بے عزت ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو پریشانی ہو رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سب کو سنیں اور اس کی دلیل کو فالو کریں، اور جو دلیل نہیں دیتا اس کی پگڑی سے دھوکہ نہ کھائیں، اس کی ڈگری سے دھوکہ نہ کھائیں، وہ آپ کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے.